بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آگے کی کچھ آیت کور کریں گے جو رزق سے متعلق ہیں۔ پارٹ 3 ہے، سورت نمبر ہے 10، سورہ یونس، آیت نمبر ہے 26۔ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ، یعنی جو لوگ بھلائی کریں گے ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے، بھلائی تو ہے ہی لیکن اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چڑھے گی اور نہ ذلت۔ وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ جنت والے ہیں؟ جن لوگوں نے بھلائی کی۔ کن کو زیادہ ملے گا؟ جن لوگوں نے بھلائی کی، نیکیاں کی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک۔ آگے کی آیت نمبر 27، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، یعنی اس بھلائی میں زیادہ مل رہا ہے اور برائی میں صرف اس جیسی برائی۔ تو لوگ جو دوسروں کے مال پہ نیت رکھنا، چوری کرنا یا کسی کو نقصان پہنچانا، تو اس جیسی ہی برائی ان کو ملے گی۔ لیکن جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے۔ آگے کی آیت نمبر 31 سورہ یونس کی۔ آپ پوچھیں کون آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، یا کون کان اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردوں سے نکالتا ہے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، سو وہ بول اٹھیں گے اللہ۔ آپ کہہ دیں کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہنے رزق کا جو آپ پوچھیں ان سے جو اپنا آپ ہی، یعنی جو یہ یہودیوں کے بارے میں ویسے ذکر ہے سارے چیزوں کا، لیکن ہم اپنی ہر آیت ہمیں یہ سمجھ کے چلنا ہے کہ یہ ہم سے کہی جا رہی ہے، اور ہم سے ہی کہی جا رہی ہے۔ جو بھی ماننے والی بات ہے یہ بھی ہے کہ ہمیں اس آیت سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے رزق کون دے رہا ہے؟ میں۔ لیکن ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی آدمی دور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق کا مالک ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 32، پس یہ ہے اللہ تمہارا سچا رب، سچ کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا، پھر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ تو سچ کے بعد کیا رہے گا؟ جب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اللہ ہی تعالیٰ سب کا، ہمارے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ سارا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں لیکن کام نہیں چلتا۔ تو رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں سچ پتہ چل گیا کہ رزق کا مالک اللہ ہے، تو پھر ہم گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں یہاں سے کمائیں گے، یہاں سے نہیں یہاں سے کمائیں گے؟ کوشش کرنا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں رکھا ہے، آپ کو کام کرنا ہے، اسباب جوڑنا ہے، لیکن اللہ پہ توکل رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے بتایا۔ رزق اپنا پڑے گا، آپ کوئی بھی کام کرو جو آپ پہ آتا ہو آپ کرو، وہ کام کرو۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو بنا لیتے ہیں کہ میں ہی کما رہا ہوں، تو آپ نہیں کما رہے۔ آپ اچھے بزنس مین ہیں جو کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں اور ان کا فیل ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کچھ بھی زیادہ خرچ نہیں کر رہے اپنے کام میں، لیکن ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو کہاں کمی ہے انسان کے اندر، اور کہاں ایک انسان کوئی چیز اختیار کر رہا ہے جس سے رزق بڑھ رہا ہے آدمی کا۔ چلیے آیت نمبر 35، آپ پوچھیں کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے کوئی جو صحیح راہ بتائے؟ آپ کہہ دیں اللہ صحیح راہ بتاتا ہے۔ تو اللہ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح راہ بتا رہے ہیں، لیکن انسان سمجھنے کو تیار نہیں۔ کیا جو صحیح راہ بتاتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پاتا مگر یہ ہے کہ اسے راہ دکھائی جائے؟ سو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ راہ دکھا رہے ہیں ہمیں، کیسے ہمیں رزق بڑھانا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں آیتوں میں، لیکن ہم رزق سے بات کر رہے ہیں، رزق کے اوپر یہ سیریز چل رہی ہے، تو میں رزق کے بارے میں ہی اس چیز کو بتاؤں گا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیسے انسان کا رزق میں دے رہا ہوں، کس کو بڑھا رہا ہوں، کس کا رزق بڑھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں صحیح راہ تمہیں بتا رہا ہوں لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی پیچھے ہم نے 2 ویڈیو میں ابھی آیتیں کور کی ہیں، ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کیا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 59، اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام بنا لیا اور کچھ حلال۔ آپ کہہ دیں کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا، یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اب اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے رزق اتارا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ کچھ کو حرام بنا لیا، کچھ کو حلال۔ یعنی کوئی آدمی اپنے حلال کام میں، حلال کوئی کام کر رہا ہے لیکن اس میں یعنی کوئی سبزی ہی بیچ رہا ہے سمجھو، یا کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس نے بے ایمانی کر لی، یعنی حلال کو ہی حرام بنا لیا۔ ٹھیک ہے، آگے کی آیت، یاد رکھو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور تقوی، خوف خدا اور پرہیزگاری کرتے رہے،
نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ یونس ہماری پوری ہو گئی ہے، قرآن کی سورت نمبر 10 ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں بہت ساری چیزیں ہمیں بتا دی کہ جو اللہ کے دوست ہوں گے، کون ہوں گے دوست؟ جو پرہیزگار ہوں گے، اللہ کے دوست ہیں۔ اب جو اللہ کے دوست ہیں تو پھر دوستی کا میٹر میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو سب چیز بتا دی کہ دوستی کا ہونا، اللہ سے دوستی کا ہونا، اللہ کے وعدہ، جو اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں، دنیا میں ہی بشارت ہے ان کی زندگی میں۔ تو ان آیتوں پہ غور کریں، خود سے پڑھیں۔ میرا مقصد صرف آپ کو آیت بتانا اور تھوڑی بہت اس کی میں نے جو اپنی طرف سے ناکام تشریح میں نے کی، اس کی ناکام کوشش، تو اس حساب سے، لیکن آپ اپنا آپ ان کو پڑھیں گے، ایک بار جو آیتیں ہیں سب آپ کور کرتے چلے جائیں، قرآن سے اپنا آپ پڑھیں، ایک ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کو خود سوچنے کا موقع ملے۔ میرا جو مقصد ہے وہ آپ کو ان آیتوں کے ذریعے آپ کو خود سے سوچنا، ان چیزوں کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ بتانا ہے۔ آیتوں کے نمبر آپ نوٹ کرتے رہے اور خود سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ویڈیو یہاں پہ پوری ہو گئی اور آگے کی ویڈیو میں ہم آگے والی آیتیں کور کریں گے۔